7 محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، بلک رہے ہوتے ہیں بچے، اللہ اکبر، عباس علمدار کی شہادت ہوتی ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، پانی لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے۔ 10 محرم الحرام آتا ہے، حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 72 جانثار ہوتے ہیں، یزید کی فوج سے لڑتے ہیں جو 4000 کی فوج ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک شقی القلب شخص آتا ہے اور حسین کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ ان کو روندا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں گیون ہے، ان کی عورتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، شام کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، حضرت حسین کے چہرے پر چھڑی ماری جاتی ہے۔ یہ ساری احادیث صحیح مسلم میں موجود ہیں، عبید اللہ ابن زیاد بھی یہ کام کرتا ہے، یہ کام یزید بھی کرتا ہے، پوری موجود ہے۔ شیخ الاسلام کی جو کتاب ہے القول المتین فی امر یزید العین، اس میں مفصل دلائل موجود ہیں، ایک ایک چیز کے دلائل موجود ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت اس بات کی گواہی ہے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے۔ واضح رہے، میں اپنے پروگرام کا اینڈ، اپنی ویڈیو کا اینڈ اس بات سے کرتا ہوں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن اور اہل بیت ایسے جڑے ہوئے ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور اس قرآن و اہل بیت ایسے جڑے ہوئے ہیں اور یہ قیامت تک جڑے رہیں گے، اور کبھی جدا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ان کی ملاقات حوض کوثر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ ابھی تو نبی نے کہا تھا ثقلین کے موقع پر، ہاتھ اٹھایا تھا مولا علی علیہ السلام کا اور کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔